السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 9۔ تو تختی نمبر 9 پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تختی کیا ہے اور کون سی تختی ہے۔ کل ہم نے مدولین کی تختی ختم کی ہے، تو آج ہم تختی نمبر 9 تختی نمبر 9 ہے جناب والا مدولین، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حرکات و تنوین کی مشق۔ جیسے ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو سبق پڑھنے کے بعد ہمیں مشق دی جاتی ہے، اور مشق میں وہی سوال ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسباق ہیں پیچھے والے، اور یہاں سے ہم ان کی مشق ساروں کی اکٹھی کریں گے۔ تو تختی نمبر 9 شروع کرنے سے پہلے میں اس کی آپ کو ہدایات بتا دیتا ہوں۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الفی مد ہوگی۔ میں آپ کو آگے بھی سمجھاتا ہوں۔ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو اسے مد واجب اور مد متصل کہتے ہیں، جیسے جیم الف مد زبر جا، ورنہ مد منفصل کہلاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ مد جو ہے، ہمیں تو قاری صاحب نے بتایا کہ یہ بڑے والا مد ہے اور یہ چھوٹے والا مد ہے۔ ان دونوں میں دیکھ لیں آپ، کافی فرق ہے۔ جیسے حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انا انزلنا، وغیرہ۔ یہ میں نے آپ کو ہدایت اس لیے پڑھ کے بتائی ہے کہ تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگا۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگا۔ اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس سے کو مد لازم کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 5 الف، جیسے حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل، آ، نون زبر نا، آل، آنا۔ یہ آگے جب یہ لفظ آئیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ یہ ہدایات میں لکھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اور اگر سکون وقف کی جگہ سے ہے تو اسے مد وقفی و مد عارضی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 الف ہے، جیسے خوفن، خوف، جوعن، جوع، وغیرہ پر وقف کریں۔ قاعدہ نمبر 3، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹے پڑھے جاتے ہیں، اگر زیر ہو تو باریک ہوگی۔ تو یہ تھی ہدایات جو میں نے قاعدے کی پڑھ کے بتائی ہے۔ جو ویسے ہدایات ہیں، جو میری خود کی ہدایات ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے سٹارٹنگ میں صرف 3 ورڈ پڑھانے ہیں بچے کو۔ کوشش کریں 2، اگر ہو سکے تو 3 بھی پڑھا دیں۔ تو میں آج 3 ہی پڑھوں گا کیونکہ نئے ورڈ ہیں، نئے لفظ ہیں، تو بچہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے جیسے اگر بچے کو یہ نہیں آتے تو ہم نے اس کو پیچھے سے بچے کو ڈھونڈ کے بتانا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو وہ جب پڑھے گا حمزہ کھڑا زبر آ، تو بچے کو کہنا ہے یہ بھی وہی ہے۔ تو ایسے اگر میم زبر ماں کا اس کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ حرکات میں لے آئیں اس کو، حرکات میں اس کو میم زبر ڈھونڈ کے دکھائیں۔ آگے نون بھی وہیں پہ ہے کیونکہ حرکات والے ورڈ حرکات میں ملیں گے۔ اگر یہ ورڈ نہیں آ رہے تو یہ آپ نے وہیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی سے دکھانے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ساری پیچھے سے اس کو بتلانی ہے۔ 1 بار 2 بار آپ نے خود کہلوانا ہے، اس کے بعد اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ٹرائی کریں، کوشش کروائیں کہ وہ خود ہی پڑھے سٹارٹنگ سے، ورنہ 3 4 لائنیں 5 لائنیں آپ نے خود پڑھانی ہے، یاد کروانی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ سمجھانے کے بعد کہ بیٹا یہ ورڈ ایسے بنتے ہیں، تو سمجھانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ بچے کا
سیٹ اپ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، دونوں کا جوڑ نکالنا ہے۔ پہلے ایک کا جوڑ نکالا ہے، اس کا وقف کیا ہے آ، پھر دوسرے کا جوڑ نکالا ہے، پھر اس کا روان پڑا ہے میم زبر ما۔ تو یہ دونوں کو اکٹھا پہلے کرنا ہے۔ آ ما، نون زبر نا، آ مانا، آ مانا، ایسے پھر تینوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ ابھی ہم ان تختیوں پہ وقف نہیں کریں گے، وقف جو ہے آگے والی تختی پہ، سکون والی تختی کے بعد جو تختی آتی ہے اس کے بعد ہم یہ سکون والی تختی پڑھیں گے، اس کے بعد جب یہ ہماری تختی شروع ہوگی تو یہاں سے ہم وقف بھی سٹارٹ کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بار تختی پوری پڑھنے کے بعد پہلے روان بنائیں گے، جوڑ نکالنا، پھر روان بنائیں گے، روان پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ وقف بھی ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا جی۔ تو یہ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، آوا، تو یہ یا خالی ہے تو یہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیرنی، آنی، اب یہاں پہ 4 حرفی لفظ ہے تو ہم پہلے 2 کا جوڑ نکالا ہے، پھر اس کا روان بنائے آنی، آپ نے بھی بچے کو ایسے ہی سمجھانا ہے، پھر تیسرے کا جوڑ نکالنا ہے، پھر تینوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ یا زبر یا، اب ہم نے جوڑ نکالا ہے، اس کے بعد ہم اس کو روان کریں گے آنیہ، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیاتن، آنیاتن۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو اپنے بچوں کو یہاں پہ تھوڑی توجہ دلانی ہے کیونکہ پیچھے والی تختی تو آسان تھی، اب یہاں پہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو نئے لفظ بن رہے ہیں، حرف نہیں بن رہے، اب لفظ بن رہے ہیں، تو یہ تختی ہے بھی کافی لمبی۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ روزانہ کی ایک ہی لائن، اس سے زیادہ سبق نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ تختی بنیادی تختی، آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ پہلے لفظ بنانے والی تختی تھی، اس میں کھڑی زبر بھی نہیں تھی، کھڑی زیر الٹا پیش نہیں تھی، مد و لین بھی نہیں تھے۔ تو یہاں 3 چیزیں ہمارے پاس نئی جڑی ہیں، تو اس لیے نئی چیزیں جب جڑتی ہیں تو پیچھے والی بھی ساتھ جڑ جاتی ہیں، تو بہت زیادہ ہو گئے۔ پہلے ہم نے حرکات و تنوین ساتھ جوڑی ہے، اب ہم نے مد و لین کے ساتھ کھڑی زبر بھی لگا دی ہے، حرکات و تنوین بھی پیچھے والے ایڈ ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے 2 چیزیں تھیں، اب ہمارے پاس ہیں 5۔ تو 5 چیزوں کو ہم نے اکٹھا جوڑنا ہے۔ آگے مد بھی آ رہی ہے تو مد بھی انہی حروف میں ہے، تو مد بھی ساتھ ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔